بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصور آخرت کے حوالے سے جس غلط فہمی کا آج ازالہ کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس کو زیر بحث لے کے آنا ہے، وہ عذاب قبر سے متعلق ہے۔ عام طور سے کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو گناہ گار ہیں، وہ لوگ جنہوں نے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے قہر کا مستحق ٹھہرنا ہے، ان کو قبر کا عذاب دیا جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ قبر کے عذاب سے متعلق بہت ساری تفصیلات ہیں جو ہمارے ہاں بیان ہوئی ہیں اور وہ پھر بیان بھی کی جاتی ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ یہ جان لیا جائے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے جو بنائے ہوئے بندے ہیں، ان کی دو کیٹیگریز ہیں۔ ایک کیٹیگری ان لوگوں کی ہے کہ جن کا معاملہ دنیا ہی میں واضح ہو جاتا ہے، یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آخرت میں ان کا کیا انجام ہونا ہے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں یہ خاص طور سے ذہن میں رہنا چاہیے کہ چونکہ ان کا معاملہ دنیا میں واضح ہو جاتا ہے کہ ان کو آخرت میں جہنمی میں جانا ہے، ان لوگوں کے بارے میں یہ صراحت ہے کہ عذاب قبر ان سے متعلق ہوگا۔ اور یہ عذاب قبر کے بارے میں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ قبر میں نہیں ہوگا، بلکہ قبر کا جو لفظ ہے، یہ روایات میں جیسا کہ بیان ہوا ہے، یہ عالم برزخ کے لیے ایک استعارہ ہے۔ یعنی اصل میں یہ برزخ میں سارا معاملہ ہوگا، اور جو کچھ ہوگا وہ اسی روح پر ہوگا کہ جو وہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہیں قیامت کے دن رکھیں گے۔ تو چنانچہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عذاب قبر کا تعلق ان کیٹیگری سے ہے، ان لوگوں کی کیٹیگری سے ہے کہ جن کا معاملہ دنیا ہی میں واضح ہو جاتا ہے، اور ان کو پھر ان لوگوں کو جنہوں نے مثال کے طور پہ بہت زیادہ ایروگنس دکھائی ہوتی ہے، انہوں نے حق کا جانتے بوجھتے ہوئے انکار کیا ہوتا ہے، وہ کھلے نافرمان لوگ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ پھر عالم برزخ میں ان کو پھر یہ حالت نوم جو ایک خاص طاری کی جاتی ہے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو وہاں پہ صورتحال ہوگی وہ ایسی ہوگی جو حالت نوم میں ہوتی ہے، اور جو احوال ان کو پیش آئیں گے وہ وہی پیش آئیں گے جو خواب میں جیسے مثال کے طور پہ ہمیں پیش آتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ارواح کو اس ایگنی کے ساتھ کے اندر گزارا جائے گا، اس تکلیف میں گزارا جائے گا، جس سے کہ ان کے آخرت کا جو معاملہ ہے، جو کہ بالکل فیصل ہو چکا ہوا تھا، جو طے ہو چکا ہوا تھا، وہ شروع ہو جائے گا برزخ ہی میں، اور جو ان کو عذاب ملنا تھا قیامت کے دن، اس کا آغاز اسی برزخ کے عالم میں ہو جائے گا۔ تاہم ایک دوسری کیٹیگری بھی ہے، ہمیں معلوم ہے لوگوں کی، اور وہ کیٹیگری ہے کہ جن کا جو حساب و کتاب کا معاملہ ہے وہ قیامت پر مؤخر کر دیا گیا ہے۔ قیامت کے دن ان کی میزان جو ہے ان پہ لگے گی، اور ان کی جو اچھائی اور برائی کا معاملہ جو ہے وہ اس وقت فیصلہ ہوگا، اور اس موقع پہ پھر وہ جنت یا جہنم جو بھی جس کے بھی وہ ڈیزرونگ ہوں گے وہاں اس کو بھیجا جائے گا۔ تو یہ عذاب قبر ایسے لوگوں سے متعلق نہیں ہے، یعنی ایسے لوگ کہ جن کا معاملہ قیامت پر مؤخر کیا گیا ہے، جن کا حساب کتاب قیامت پر ہونا ہے، ان سے یہ نہیں ہوگا۔ ان کا بارے میں قرآن سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کو بس برزخ میں سلا دیا جائے گا، اور وہ آخرت میں اٹھیں گے، اور آخرت میں پھر اٹھ کے ان کا حساب کتاب ہوگا، اور اس کے بعد پھر وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ عذاب قبر کا تعلق اصل میں اس کیٹیگری کے لوگوں سے ہے کہ جن کا معاملہ دنیا ہی میں واضح ہو جاتا ہے، اور اس کی ایک مثال خود ہمیں قرآن مجید سے مل جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ ہیں کہ جو مثال کے طور پہ پیغمبروں کا جانتے بوجھتے ہوئے انکار کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے چونکہ حق کا انٹینشنلی انکار کر دیا، وہ اس پہ مطمئن تھے، پھر بھی انکار کر دیا۔ تو ایسے وہ لوگ ہیں جن کا پھر حساب کتاب دنیا ہی میں چکا دیا جاتا ہے، اور جو عذاب ان کو آخرت میں ملنا تھا اس کا آغاز دنیا میں ہو جاتا ہے۔ چنانچہ دیکھیے قرآن مجید میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جو آل فرعون ہیں، یعنی فرعون اور اس کے جو پیروکار ہیں، ان کو یہ جو عذاب ہے یہ اسی شکل میں یعنی برزخ کے عالم میں دیا جاتا ہے، اور اس کی نوعیت خود قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ میں سورہ مومن کی آیت پڑھ دیتا ہوں جہاں پہ یہ بات بیان ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں یہ الفاظ اس کے یہ ہیں کہ وَحَاقَ بِالْآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ادْخُلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور فرعون والوں کو برے عذاب نے گھیر لیا، آگ ہے جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت ہوگی حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو بدترین عذاب میں داخل کرو۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو آل فرعون ہیں، فرعون کے پیروکار ہیں، یہ لوگ جو ہیں ان کو اپنا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ یعنی وہ برزخ میں جب ہوتے ہیں، ان کی ارواح کو حالت نوم میں اگر وہ ہیں تو ان کو اپنا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب آپ کسی کو ٹھکانہ دکھاتے ہیں کہ مستقبل میں آپ نے اس جگہ پہ داخل ہونا ہے، تو یہ خود ایک عذاب ہی کی چیز ہے۔ یعنی آپ کو جب بتا دیا جائے گا کہ آپ نے اس جگہ جانا ہے، تو گویا کہ وہ جو ایگنی ہے، وہ جو تکلیف ہے، وہ جو آپ کو اس کے نتیجے میں ایک پریشانی پیدا ہوگی، تو وہ اسی عذاب ہی کا ایک آغاز ہے۔ تو یہ خود قرآن مجید نے اس کی صراحت کر دی۔ تو ہم خلاصتاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ عذاب قبر کے بارے میں یہ بہت بنیادی غلط فہمی ہے، اور بہت زیادہ آل پرویسو غلط فہمی ہے جو پائی جاتی ہے کہ ہر شخص جو کہ گناہ گار ہوگا وہ اس قبر کے عذاب سے گزرے گا۔ یہ درست نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جیسا کہ عرض کیا کہ دو طرح کی کیٹیگریز بیان ہوئی ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کا حساب و کتاب آخرت میں ہوگا، آخرت میں میزان لگے گی، اور اس کے بعد ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایسے شخصوں کو، ایسے لوگوں کو ہرگز عذاب قبر سے سابقہ پیش نہیں آئے گا۔ رہ گئے وہ لوگ کہ جو کھلے نافرمان ہیں، جن کا معاملہ دنیا ہی میں واضح ہو گیا تھا،
یہ عذاب قبر ان سے متعلق ہے۔ اور میں نے یہ بھی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے کہ قبر کے لفظ سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ جو کچھ یہ عذاب ہوتا ہے یہ قبر میں ہوتا ہے، بلکہ یہ عالم برزخ میں روح کو پیش آتا ہے جو وہاں پہ محفوظ کر دی گئی ہے۔ چنانچہ یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ عذاب قبر سے متعلق جو قرآن مجید کی صراحات ہیں، اسی طریقے سے جو کچھ ہمیں معلوم ہوتا ہے دین کے حوالے سے، وہ بالکل متعین ہے، اور اس کے بارے میں اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہر وہ گناہ گار شخص جس نے آخرت میں جہنم میں جانا ہے، اس کا جو عذاب کا معاملہ ہے وہ دنیا میں شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ معاملہ ان لوگوں سے متعلق ہے جن کا معاملہ دنیا میں واضح ہو جاتا ہے۔ رہ گئے وہ لوگ کہ جن کا آخرت میں حساب و کتاب ہونا ہے، وہ بالکل کیٹیگری الگ ہے۔ وہ لوگ ہیں جو ظاہر ہے کہ وہ بھی عالم برزخی میں ہوں گے، وہ بھی اسی حالت نوم میں ہوں گے، اور پھر وہ اٹھیں گے قیامت میں اور ان کا حساب کتاب ہوگا۔ جو لوگ حق کے جانتے بوجھتے ہوئے منکر ہیں یا کھلے نافرمان ہیں، وہ اس عذاب سے حالت نوم میں گزریں گے، اور وہ ظاہر ہے کہ جو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی وہی کیفیت ہوگی جو کہ نیند میں انسانی کیفیت ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو یہ مثال بھی پیش کی کہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ ایسے لوگوں کو پھر ان کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ تم نے جہنم میں آخرت میں جانا ہے۔ تو یہ دکھایا جانے کا جو عمل ہے یہ خود ایک عذاب ہی کی ایک قسط ہے، اور یہ قرآن میں اس طرح سے بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ اس معاملے میں ہمیں ہر لحاظ سے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔